بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ریاکاری کتنا خطرناک گناہ ہے، ذرا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ بآسانی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں 4204 نمبر پر موجود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم لوگ یعنی صحابہ کرام ہم لوگ بات کر رہے تھے دجال کے فتنے کے بارے میں، کہ دجال کا فتنہ بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ ذکر سنا ہماری زبانی کہ ہم دجال کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جس کا مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے تمہارے متعلق کہیں تم اس فتنے میں نہ چلے جاؤ۔ وہ دجال کے، حالانکہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے اس حد تک وہ خطرناک فتنہ ہوگا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر بن چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے دجال کے فتنے سے۔ بڑا خطرناک اور ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ جس سے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یہ نماز کا حصہ بنا رکھا تھا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا خطرناک۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابو سعید اس سے بھی زیادہ خطرناک جس چیز کا مجھے زیادہ ڈر ہے نا، جو لوگوں کو، میرے امتیوں کو برباد کر دے گا فتنہ، وہ ایک اور ہے۔ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتائیں تاکہ ہم بھی اس سے بچ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی، وہ چھپا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک۔ تو یہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے ریاکاری۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، دکھلاوا، ریاکاری یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں کہ شرک خفی، یہ چھپا ہوا شرک ہے، اس کا مجھے زیادہ ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ جیسے کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نماز شروع کرتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی اور دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ اپنی نماز کو بڑی خوبصورت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ شرک ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، ذکر کر رہے ہیں نا تو لوگوں کو دکھا دکھا کے ذکر کریں، میں بڑا ذکر کرتا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے تو دیکھا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر بڑی خوبصورت بنا کے نماز پڑھیں گے، اور جب اکیلے ہیں تو پھر ٹکرے ماریں گے۔ تو یہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے، میری امت کے بڑے لوگ برباد ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کوئی آ رہا ہے چلو نماز شروع کر دو، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ نمازی ہے۔ یا نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی روٹین میں پڑھ رہے تھے، کوئی اور پاس آ گیا دیکھ رہا ہے تو بڑی خوبصورت نماز، بڑا لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ویسے بڑی جلدی جلدی پڑھی جا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ شرک ہے، نماز تو اللہ کے لیے تھی نا، تو یہ بندہ تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا اس کا مجھے، پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے زیادہ ڈر ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ریاکاری اتنا خطرناک گناہ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، شرک۔ صدقہ کرنا ہے نا تو کسی کو دکھانے سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھا کے بتاتے پھر میں نے اتنا صدقہ کیا تھا۔ نماز پڑھنی ہے نا تو کسی کو دکھانے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ مقصد اگر بن گیا تو یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے، وہ عمل ہی برباد ہو جاتا ہے، بندہ الٹا مجرم بن جاتا ہے۔
تو کوئی بھی عمل جو ہے اس کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اگر یہ دو شرطیں ہیں تو وہ عمل قبول ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط غائب ہے میرے بھائیوں، تو وہ بدقسمتی سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔